اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 66۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے چند لوگوں کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 66 کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ ہرگز اس حکم کی تعمیل نہ کرتے سوائے چند لوگوں کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت دیتے سیدھے راستے کی۔ دیکھیے یہ آیت 66، 67 اور 68 تین آیتیں ہیں۔ ان تینوں آیتوں کا مطلب خلاصے کے طور پر یہ ہے، یعنی جب ان کا حال یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے میں ذرا نقصان یا تھوڑی سی تکلیف بھی یہ لوگ برداشت نہیں کرتے، تو ان سے کسی بڑی قربانی کی ہرگز امید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر یہ جان دینے یا گھر بار چھوڑنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے تو یہ لوگ فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایمان اور اطاعت قبول کرنے کے بجائے کفر اور نافرمانی کرنے لگیں گے۔ یعنی جب ان کا حال یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے میں ذرا نقصان یا تھوڑی سی تکلیف بھی یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تو ان سے دین کے بڑے کام کی، دین کے لیے کسی بڑی قربانی کی ہرگز امید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر جان دینے یا گھر بار چھوڑنے کا مطالبہ ان سے کیا جائے تو یہ فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایمان اور اطاعت قبول کرنے کے بجائے کفر اور نافرمانی کرنے لگیں گے۔ معرف القرآن میں ان آیتوں کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی منافقین اور عام لوگوں کا، جن میں کفر کرنے والے اور مومن بھی سب داخل ہیں، سب کا یہی حال ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کی طرح اگر کوئی سخت حکم دے دیا جاتا تو ان میں سے بہت کم لوگ اس کی تعمیل کر پاتے۔ بہرحال ان آیتوں میں ان لوگوں کو بھی بڑی تنبیہ کی گئی ہے جو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ شریعت کو چھوڑ کر کسی اور دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان آیتوں میں یہود کے طعنے کا بھی جواب دیا گیا ہے
کہ یہ حال منافقین کا نہیں ہوتا، یہ حال منافقین کا ہوتا ہے، سچے پکے مسلمانوں کا نہیں ہوتا۔ اور اس کی گواہی یہ روایت دیتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام میں سے ایک صاحب نے عرض کیا اللہ کا شکر ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ دیکھیے یہ بات اس صحابی نے کہی اور یہ بات اس صحابی کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ جمع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی اس بات کو سن کر فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ جمع ہوا ہے۔ ابن وہب کا بیان ہے کہ یہ کلمہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کو سن کر کہا تھا کہ اگر یہ حکم نازل ہو گیا ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم نازل نہیں ہوا، اور اگر یہ حکم نازل ہو گیا ہوتا تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اور اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حکم خودکشی اور وطن چھوڑنے کا اللہ کی طرف سے آ جاتا تو ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس پر ضرور عمل کرتے، اور رہا دوسرا حکم یعنی اپنے وطنوں کو چھوڑنے کا حکم تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اس پر عمل کر کے انہوں نے دکھا دیا کہ اپنے وطن مکے اور اپنی تمام جائیدادوں کو، اپنی تمام تجارتوں کو چھوڑ کر انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اور اس آیت یعنی 66 آیت نمبر 66 کے آخر میں یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے لیکن اگر وہ ہمارے فرمان کے مطابق ہماری ہدایت کو مان لیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور یہ ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتا، اور ہم اس پر ان کو ثواب عظیم عطا کرتے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتے۔ جی ہاں، یہ تمام وضاحت سورہ نساء آیت نمبر 66، 67 اور 68 سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے چند لوگوں کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ اور آیت نمبر 67 کے الفاظ ہیں وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ آیت نمبر 68 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت دیتے سیدھے راستے کی۔ تو یہ سب وضاحت ہے جو ان تینوں آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد اس رکوع کی آخری 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے بلند درجوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں
یعنی اس آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے درجات، بلند درجات کا بیان ہے، ان کے درجوں کی بلندی کا بیان ہے، جس میں ان کو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ لوگ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم قیامت کے دن ان کو انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ جگہ عنایت فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چلتے ہیں آیت کے ترجمے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، سو ان کے ساتھ ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت میں، یعنی ساتھ رہنے کے لیے، یعنی ان لوگوں کی مصاحبت کیا ہی اچھی ہے۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کو، اپنی اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ آخرت میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ دیکھیے، جب ہم بیان القرآن اس آیت کے تحت کھولتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اس حوالے سے سورہ فاتحہ کے یہ الفاظ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ دیکھیے، ہر شخص، جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تلاوت کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت یعنی سورہ نساء آیت نمبر 69 سورہ فاتحہ کے ان الفاظ کی بہترین تفسیر ہے، جس میں انعمت علیہم کہا گیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں جن پر انعام کیا ہے؟ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آیت میں مسلمانوں کے مرتبے کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ صالح مسلمان گویا بیس لائن پر ہے، یعنی وہ ایک نیک نیت انسان ہے جس کے دل میں اخلاص کے ساتھ ایمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے، محرمات سے بچا ہوا بھی ہے۔ اب دیکھیے، یہ شخص اگر اور اوپر اٹھے گا تو اس سے آگے شہداء کا درجہ ہے، اور اس سے بلند ترین درجہ صدیقین کا ہے، اور اس سے بھی بلند ترین درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور نبیوں کے بلند ترین درجے پر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اس کا دروازہ بھی اب بند ہو چکا ہے۔ لیکن صالحین سے بلند تر 2 درجے اب بھی موجود ہیں، صالح انسان سے بلند تر درجے اب بھی موجود ہیں، یعنی انسان اپنی محنت اور کوشش سے شہادت اور صدیقین کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مضمون سورہ حدید میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
تو خلاصے کے طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صالح مسلمان گویا بیس لائن پر ہے، یعنی وہ ایک نیک نیت انسان ہے جس کے دل میں اخلاص کے ساتھ ایمان بھی ہے، اور وہ اللہ کے رسول اور اس کے رسول کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے، محرمات سے بچتا بھی ہے۔ اب اگر یہ شخص اس سے اوپر اٹھے گا تو اس سے اوپر شہداء کا درجہ ہے، اور اس سے بلند ترین درجہ صدیقین کا ہے، اور اس سے بھی بلند ترین درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور نبیوں کے بلند ترین درجے پر تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اللہ کی عطا ہے، اور یہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا ہے۔ لیکن صالحین سے بلند ترین 2 درجے اب بھی موجود ہیں، یعنی انسان اپنی محنت اور کوشش سے شہادت اور صدیقین کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مضمون آگے بھی سورہ حدید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اس سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آخرت میں جنت کے درجات اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔ آخرت میں جو جنت ملے گی اس کے جو درجات ہوں گے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے، یعنی جو لوگ ان تمام باتوں پر عمل کریں جن کے کرنے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ان تمام باتوں سے پرہیز کریں جن کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو عمل کے اعتبار سے ان کے مختلف درجے ہوں گے۔ پہلے درجے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ جگہ عنایت فرمائیں گے، اور دوسرے درجے کے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جگہ عنایت فرمائیں گے جو انبیاء کے بعد ہیں، جن کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ فقہا اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے بغیر کسی جھجک کے اور مخالفت کے شروعی زمانے میں ایمان اور اسلام قبول کر لیا تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، تو یہ کہتے ہیں کہ صدیقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بغیر کسی جھجک کے اور مخالفت کے شروعی میں ایمان قبول کر لیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق۔ اور پھر تیسرے درجے کے حضرات شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کر دیا۔ اور چوتھے درجے کے لوگ صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور صالحین وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہر اور باطن میں اعمال صالحہ کے پابند ہیں۔ جی ہاں، خلاصہ یہ نکل کر سامنے آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہیں، جن کے 4 درجے بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ آیت ایک خاص واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے جس کو مفسرین کے امام یعنی حافظ ابن کثیر نے متعدد سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کی کئی سند بیان کی ہیں۔ واقعہ یہ ہے، شان نزول کے طور پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور اپنی بیوی سے بھی زیادہ ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں لیکن بے چین ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لوں تب مجھے سکون ملتا ہے۔ اب مجھے اس بات کی فکر ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی آپ کی وفات ہو جائے گی اور مجھے بھی
موت آ جائے گی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کے ساتھ بلند ترین درجات میں ہوں گے، اور رہا میرا معاملہ تو پہلے تو مجھے یہی معلوم نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہوں گا بھی یا نہیں۔ اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو میرا درجہ آپ کے درجے سے بہت نیچے ہوگا، میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے چین اور صبر کیسے آئے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سن کر کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اطاعت کرنے والوں کو جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جگہ عنایت فرمائیں گے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ، انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان سے یہ فرمایا کہ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں جنت میں آپ کی مصاحبت مانگتا ہوں، میں یہ مانگتا ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہو۔ اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم دنیا کی کوئی چیز مانگتے، لیکن انہوں نے آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی درخواست کی ہے۔ بہرحال اس آیت کی تھوڑی اور بھی وضاحت ہے، انشاءاللہ کل کی جائے گی۔ تو ان آیات سے یہی تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے کہ وہ نبی اور صدیق اور شہداء اور صالحین ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت میں، یعنی ساتھ رہنے میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔